اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ زمین کی پوری تاریخ میں بہت سے اولیاء آئے اور گزر گئے۔ کچھ کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا، قوموں نے انہیں یاد رکھا اور نسل در نسل ان کا احترام کیا گیا، جبکہ کچھ پوشیدہ رہے، نہ دیکھے گئے، نہ جانے گئے اور نہ ہی درج کیے گئے سوائے اللہ کے علم کے۔ لیکن اللہ نے اپنی لامحدود حکمت کے ساتھ ہمیشہ تاریخ کی حقیقت کو محفوظ رکھا ہے، صرف تحریری الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ پر اسرار واقعات، ملاقاتوں اور داستانوں کے ذریعے بھی، جو آج تک اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان اولیاء میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کی موجودگی واقعی منفرد ہے، ایک ایسی شخصیت جو اتنی عجیب اور غیر معمولی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سن چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کی حقیقی حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ عام وقت کے اصولوں کے پابند نہیں، نہ ہی وہ ان کرداروں میں آسانی سے فٹ ہوتے ہیں جو ہم عام طور پر انبیاء یا اولیاء کو دیتے ہیں۔ ان کا راستہ مختلف ہے، ان کی حکمت الہی ہے اور ان کی کہانی صدیوں سے گونج رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید عزیز بھائیوں اور بہنوں میڈیٹیشن اینڈ مراقبہ میں۔ آئیے میں آپ سے ایک سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی زندگی عام حدود سے بالاتر ہے، جس کا کردار راز میں چھپا ہوا ہے اور جو ہر دور میں اہل ایمان کی زندگیوں کو چھوتا رہتا ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، جنہیں ہمیشہ رہنے والے رہنما اور وقت کا راز کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام واقعی قرآن میں ذکر کیے گئے اللہ کے سب سے پراسرار بندوں میں سے ہیں۔ ان کی کہانی ظاہر اور باطن، معلوم اور نامعلوم کو یکجا کرتی ہے اور تاریخ بھر میں علماء، سالکین اور صوفیہ کے لیے حیرت کا باعث رہی ہے۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سام کے ذریعے، جبکہ کچھ روایات انہیں قابیل یا ذوالقرنین کے خاندان سے جوڑتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کی اصل نسب کو پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ان کی پہچان نسب سے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کی ابدی خدمت سے ہے۔ قرآن ہمیں ان کی سب سے واضح جھلک سورۃ الکہف میں دیتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعلیٰ علم کے لیے ان کی تلاش کا حکم دیا گیا۔ اللہ انہیں یوں بیان کرتا ہے: ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس پر ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرمائی تھی اور اسے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ ان کا کردار ایسا نہیں تھا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں، بلکہ وہ ایک پوشیدہ رہنما تھے جو براہ راست اللہ سے حکمت لے کر چلتے تھے۔ ان کے اعمال کشتی میں سوراخ کرنا، ایک لڑکے کی جان لینا اور بغیر معاوضہ کے دیوار کی مرمت کرنا ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت اور الجھن والے محسوس ہوئے، لیکن بعد میں ہر ایک عمل میں حکمت اور رحمت ظاہر ہوئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا منصوبہ اکثر انسانی عقل سے بالاتر ہوتا ہے اور حقیقی بھروسہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، چاہے حکمت فوراً ظاہر نہ ہو۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش کیا، جس نے انہیں عام وقت سے ماوراء ایک خاص وجود عطا کیا۔ ان کی زندگی ہماری طرح نہیں، وہ ایک ایسی حالت میں موجود ہیں جو ظاہر اور باطن کے درمیان ہے، اور جب اللہ چاہے جسمانی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی موجودگی صدیوں میں درج کی گئی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے وقت موجود تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی۔ ابتدائی مسلمانوں نے بدر اور یرموک جیسی جنگوں میں پراسرار مددگاروں کا ذکر کیا، جنہیں بہت سے لوگ حضرت خضر علیہ السلام سمجھتے تھے، جو مختصر طور پر ظاہر ہو کر دوبارہ غائب ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کا سب سے اہم کردار روحانی راستے پر افراد کی رہنمائی میں رہا ہے۔ بے شمار صوفیاء نے ان سے ملاقاتوں کی گواہی دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے براہ راست رہنمائی اور ان کی ولایت کی تصدیق حاصل ہوئی۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وہ ساتھی جو مسافر کے گم ہو جانے پر ظاہر ہوتا ہے کہا، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہیں ان سے روحانی اجازت حاصل ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے ذریعے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں انبیاء پوری قوموں کے لیے رہنما تھے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام اولیاء کے مربی کے طور پر رہے، تاکہ ہر نسل میں ہدایت کا نور جاری رہے۔ ایک مومن کے لیے وہ ایک گہری تسلی کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ان کی پراسرار موجودگی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب دروازے بند نظر آئیں اور ہر امید ختم ہو جائے تو اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک پوشیدہ مدد کے طور پر بھیج سکتا ہے۔ وہ ایک اجنبی کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں،
خوابوں میں آ سکتے ہیں یا دل کے اندر ایک غیر محسوس الہام کے طور پر، یہ یاد دلانے کے لیے کہ الہی مدد ہمیشہ قریب ہے۔ تاریخ کے ذریعے ان کی موجودگی کا تسلسل بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ صوفی روایات کے مطابق ہر دور میں ایک قطب ہوتا ہے، ایک روحانی محور جو زمین پر اللہ کی رحمت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس قطب کی رہنمائی یا تصدیق میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ قیامت تک الہی علم کی پوشیدہ زنجیر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر بھی ان کے بارے میں بہت کچھ پردے میں ہے، ان کی اصل پر اختلاف ہے۔ قرآن میں ان کا مقام واضح طور پر نبی یا ولی کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ ان کی زندگی عام وقت سے ماورا ہے، مختلف صدیوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور شاید یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک زندہ یاد دہانی ہیں کہ اللہ کا منصوبہ ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ انہیں ہمیشہ رہنے والا رہنما کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی غیبی رحمت کا مظہر ہے، ہمیشہ موجود مگر کبھی مکمل طور پر معلوم نہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں تو آئیے یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ بس آئیے مل کر ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔